Alhamdulillah Rabbil Alameen wassalatu wassalamu ala Rasulil Kareem. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is Mujib Khazi and you're watching Washington Roundtable on VOK TV. آج کا جو ہمارا پروگرام ہے اسپیشل سیگمنٹ ہے وہ ہے ارشد شریف صاحب کی شہادت. ویری ویل نون کریڈیبل جرنلسٹ, انویسٹیگیٹو جرنلسٹ جو اب ہم میں نہیں رہے, اور ان کی جس طرح کی ناگہانی موت ہوئی ہے اور ایک پلانڈ اسیسینیشن جس کو قرار دیا جا رہا ہے. بہت ساری اسپیکولیشنز ہو رہی ہیں, کچھ لوگ اس پہ سیاست بھی کھیل رہے ہیں, کچھ لوگ ان کی موت کے ساتھ اپنی سکورنگ بھی کر رہے ہیں. لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اگر آپ اس کو ہیومن سائڈ پہ دیکھا جائے تو بچے جو ہیں وہ یتیم ہو گئے ہیں. جو بیٹی ہے ان کی ایک, وہ یتیم ہو گئی ہے. چھوٹے چھوٹے بچے تھے وہ یتیم ہو گئے. ان کی وائف بیوہ ہو گئی ہے. ان کی ماں اس وقت خون کے آنسو رو رہی ہے, جس نے پاکستان کی خاطر پہلے اپنے ہسبینڈ کی قربانی دی, پھر اپنے بڑے بیٹے کی, اور اس کے بعد ابھی ارشد شریف جیسے جو بھی he was also a great soldier who was representing Pakistan on the front line. لیکن انفارچونیٹ سچویشن یہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں فرام کشمیر ٹو کینیا, جو اس وقت ایک جرنلزم کو جو ایک تھریٹ ہے کہ اگر آپ کی فری وائس ہے, if you have a free voice, you are basically subject to be killed by someone who is opposed to your opinion. So it's a very tragic situation that we are in. تو اسی سلسلے میں ہمارے پاس اس کے علاوہ اور کوئی ٹول نہیں ہے اور کوئی جگہ نہیں ہے, پلیٹ فارم نہیں ہے کہ ہم اپنے ان کریڈیبل جرنلسٹ کو بلائیں اور ان سے بات کریں جو اس موضوع پہ بات کر سکتے ہیں, اور جن کو اندازہ ہے کہ جرنلزم کتنا مشکل ہوتا جا رہا ہے, اور خاص طور پہ پاکستان میں اور اس سب کانٹیننٹ کے اس ریجن کے اندر. ہم نے بہت سارے پروگرام کیے جس میں ہم نے کشمیر میں جو جرنلزم کے ساتھ ہو رہا ہے, پاکستان میں رہا, ہم نے اس کو ڈسکس کیا. ہم سمجھتے تھے جی کہ وہاں پہ فارن آکوپیشن ہے, وہاں پہ آپریشن ہے, سپریشن ہے, وہاں پہ اٹھانمی نہیں ہے, فری ول نہیں ہے. لیکن اب پاکستان میں جو ہوتا جا رہا ہے, اٹ از ٹرننگ انٹو اے بنانا ریپبلک. ایمبیرسنگ سچویشن ہے پوری دنیا میں, اور خاص طور پہ آج جب ارشد شریف کے حساب سے ہم بات کرتے ہیں, ان کی ڈیڈ باڈی تو کہنا بہت تکلیف دہ بات ہے کہ ان کی جسد حاقی کو ڈیڈ باڈی کہنا کہ کل تک کوئی عقل کوئی شعور والا بندہ ایکسیپٹ نہیں کر سکتا. بٹ دس از ریئلٹی آف لائف. اس وقت وہاں پہ شام ہے, اور شام آج کی بہت اندھیری ہے, بہت لمبی ہے, بہت تکلیف دہ ہے. لیکن پھر بحیثیت مسلمان ہمارا ایمان ہے کہ ایک لمبی رات, جتنی بھی رات کالی ہو لمبی ہو, اس کے بعد صبح ہونی ہوتی ہے. تو اپنے یہ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں. ایک شعر ہے میرے پاس جو کہ میرے دل کو بہت لگا. میں نے کہا, دل نا امید تو نہیں ناکام ہی تو ہے, دل نا امید تو نہیں ناکام ہی تو ہے, لمبی ہے غم شام مگر شام ہی تو ہے. ایک نہ ایک دن اس شام نے ڈھل جانا ہے. پھر آخر میں جو خون ہے, جو لہو ہے, جو بہایا گیا ہے ارشد شریف کا, ایک نہ ایک دن رنگ لائے گا. وہ کہتے ہیں نا کہ ظلم تو پھر ظلم ہے, بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے, خون تو پھر خون ہے, بہتا ہے تو جم جاتا ہے. تو ہمارے ساتھ آج کے پروگرام میں ڈسکشن کرنے کے لیے ہم نے تکلیف دی ہے ہمارے سینئر جرنلسٹ شہاب کنی صاحب کو, جو واشنگٹن سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں. ڈیلس سے ہمیں منیر صاحب جوائن کر رہے ہیں جو کہ سینئر جرنلسٹ ہیں, اور ان کا اپنا ٹی وی چینل ہے چلتا ٹی وی. دونوں کا بہت بہت شکریہ, آپ نے ٹائم نکالا اور تشریف لائے. کرنی صاحب, میں سب سے پہلے آپ کے پاس آؤں گا. آپ اس ساری سچویشن کو کیا دیکھ رہے ہیں؟ پلیز اپنے ویوز شیئر کیجیے. جی بہت شکریہ قاضی صاحب. جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ بہت ہی ایک اندروناک سانحہ جس کو ہم کہہ سکتے ہیں, اور وی آر اسپیچ لیس جس طریقے سے اور اب جس کرولٹی کے ساتھ جو ہے وہ ان کو مارا گیا ارشد شریف کو, وہ تو ایک چیز ہو گئی. تو ایسا لگتا ہے کہ وہ ملک یا وہ ریجن جو ہے وہ ایک مستقل کامبیٹ ریجن میں ٹرانسفر ہو گیا, جہاں آزادی اور بولنے کا جو حق ہے وہ ڈیڈ باڈیز کو دکھا دکھا کے چھینا جا رہا ہے. چاہے وہ آپ نے پہلے فرمایا کہ کشمیر ہو, ہندوستان ہو, آج کل جو ہندوتا کے اوپر بات چیت چل رہی ہے, اور پاکستان میں تو کچھ عرصے سے یہ دس از آن دی ایکسٹریم سائڈ نمبر 1.
اور پلس یہ ہے کہ اتنے واقعات ہو چکے ہیں آگے پیچھے مختلف کہ سمجھ میں نہیں آتا کہ اس کا سرا کہاں سے پکڑا جائے گا. تو آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو بی کہ بھئی وہ کس سائڈ پہ تھے, ان کا اوپینین کیا تھا, ان کا جرنلسٹک کو, لیکن ایک انسان کی حیثیت سے کسی نے تو مارا ہے نا. تو وہ کون ہے, کون سی ایسی فورسز ہیں, ایسی کیا بات ہوئی ہے کہ ایک آدمی کو اپنی جان سے ہاتھ دھونا پڑا. اس تک پہنچنے کے لیے جب تک کہ کوئی ہمیں آؤٹ سائڈ آف دیٹ ریجن آواز نہیں اٹھائیں گے اور ایک کلیکٹیو ایفرٹ نہیں ہوگی, ورنہ یہ ہوگا قاضی صاحب کہ آج یہ واقعہ ہوا ہے, کل پھر پرسوں کوئی اور واقعہ ہو جائے گا تو اس کو ہم بھول جائیں گے, آگے چل پڑیں گے. جیسے ابھی آپ نے کچھ دیر پہلے آف لائن بات ہو رہی تھی کہ آج ہی ایک بہت ہمارے اس ریجن کے ایکسپرٹ ہیں امریکن, مجھے بڑا سن کے افسوس ہوا, مائیکل کوگل مین کا ٹویٹ آپ نے آج صبح کا مجھے بتایا, جو ولسن سینٹر کے ہیں. منیر صاحب یہ سنیے گا کہ مائیکل کوگل مین نے آج ٹویٹ کیا ہے کہ ایسا لگتا ہی نہیں ہے کہ پاکستان میں کبھی کوئی سیلاب آیا تھا, یا 330 ملین جو نہیں کتنے بھی لوگ ہیں وہ افیکٹڈ ہیں, 3 ملین. لوگ افیکٹڈ ہیں. تو ہم تو پتہ نہیں کہاں پہنچ گئے. جی قاضی صاحب. جی ہاں بالکل. میں اب جاؤں گا منیر صاحب کے پاس. منیر بھائی یہ بتائیے کہ آپ اپنا پہلے اوپننگ اسٹیٹمنٹ دیجئے, پھر میں کوشچن پوز کرتا ہوں. آپ اس ساری سچویشن کو, آپ بھی ایک دکھ سے, درد سے, تکلیف سے گزر رہے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے 2-3 دنوں سے ایک عجیب سی سچویشن بنی ہوئی ہے. پہلے تو ان کو اتنے بہیمانہ طریقے سے مارا گیا. پہلے تو یہ دیکھیں کہ ان کو ملک سے نکالا گیا, کن وجوہات کی وجہ سے ان کو ملک سے در بدر کرنا, ان کو اپنے بیوی بچوں کو, اپنی والدہ کو, ہی واز دا سول بریڈ ونر آف دا فیملی, اس کو مجبور کر دیا گیا کہ وہ ملک چھوڑ کے چلا جائے. اب ملک چھوڑ کے چلا گیا, جس ملک میں وہ گیا دبئی میں, اللیجڈلی یہ کہا جاتا ہے جی کہ وہاں پہ پریشر تھا. یہ پریشر ڈالتا کون ہے؟ وہ کون سی قوت ہے پاکستان کے اندر جو جا کے وہاں پہ پریشر ڈالتی ہے کہ آپ نے اس کو ملک سے نکالنا ہے, یا اس کو واپس بھیجیں اور کک ہم آؤٹ آف دا کنٹری. پھر صرف دا اونلی کنٹری ان دا ورلڈ جو ہے وہ ہے کینیا, جہاں پہ آپ کو اپان ارائیول آپ کو مل جاتا ہے, ویزا مل جاتا ہے, اور وہاں پہ اس کو ہانٹ کیا جو, اور ایسی پولیس کے حوالے کر دیا ہے وچ از نون ٹو بی ہائڈ گن ٹو کل, ان مافیا کی طرح وہ کام کر. آپ پلیز اپنے جی اظہار. سب سے پہلے تو مجیب قاضی صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے اس ٹاپک کے اوپر ہم جیسے لوگ جو امریکہ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور خاص طور پر جو فارنر جرنلسٹ ہیں ان کو موقع دیا. اور مجھے تو لگ رہا ہے کہ یہ ایک ٹارگیٹڈ کلنگ تھی, کیونکہ ان کو جس طریقے سے دبئی سے نکالا گیا ایک ایسے کنٹری میں جہاں پہ ایزیلی ان کو ٹارگٹ کیا جائے, کیونکہ اگر دبئی میں بھی ٹارگٹ کیا جا سکتا تھا, لیکن دبئی اگر ٹارگٹ کیا جاتا تو شاید بہت پرومیننٹ وہاں پہ پروف مل جاتے. اور آپ اس ایریا کو دیکھیں, کینیا کا جو ایریا تھا جس جگہ پہ, تو ایسی جگہوں پہ تو جانا ویسے ہی ہمارے جیسے لوگ ہمت نہیں کریں گے, کوئی بھی ہمت نہیں کرے گا, لیکن ان کو مجبور کیا گیا کہ آپ دبئی سے کینیا چلے جائیں. حالانکہ میں کل سے کچھ ریسرچ کر رہا ہوں تو ایسا بھی لگ رہا ہے کہ 1-2 کنٹریز اور بھی تھے جن کے آن ارائیول ویزا اویلیبل تھے. تو انہوں نے کینیا ہی کیوں چوز کیا, اور کینیا سے وہ جو وہاں پہ آپ جا رہے ہیں ایک روڈ کو, اگر ہم اس روڈ کے اوپر دیکھیں, اس ایک ایسے سنسان ایریا میں جیسے بہت ہی جہاں پہ لا اینڈ آرڈر کی ٹوٹل سچویشن کسی اور کے کنٹرول میں ہوتی ہے, اور کوئی پروف جس طرح کی بھی سٹوری بنانی چاہے اس ایریا کے اندر بنائی جا سکتی ہے, نہ کوئی وہاں پہ ایکسیس ہے کسی کی بھی. تو سب سے پہلے تو اتنا زیادہ افسوس کہ پاکستان میں رہنے والے جتنے بھی لوگ ہیں, خاص طور پہ ہم بھی امریکہ میں بیٹھے اور باقی جتنے بھی دنیا میں بیٹھے, تو کوئی تو ایک ایسی فورس ہے جو اتنا پریشر ڈال رہی ہے, جیسے کہ آپ بھی ہیں, آپ کے بھی کوئی ریلیٹیو ہیں پاکستان میں, اور ہمارے بھی ہیں, کہ ایون کہ فریڈم آف سپیچ پوری دنیا کے اندر, خاص طور پہ امریکہ کے اندر, ہم جو چاہے ٹویٹ کر سکتے ہیں اور جو چاہے ہم بول سکتے ہیں. لیکن اگر کوئی آپ کسی کے بارے میں کوئی بات کے کوئی ٹاک شو کر لے یا کچھ کر لے, اور اس طریقے سے اس کو پاکستان سے بھگانا اور ٹارگٹ کلنگ کرنا ابھی تک, اور خاص طور پہ جو اس وقت سیاست کی جا رہی ہے, سب سے زیادہ دکھ اس بات پہ ہو رہا ہے کہ ان کی جس طرح لوگ ایک ماتم میں ہیں, جو ان کے مخالف ہیں وہ بھی ماتم میں ہیں, اور جو مخالف نہیں بھی ہیں وہ بھی ایک ماتم کے اندر ہیں.
تو جس طرح کی سیاست کی جا رہی ہے، ابھی ان کا جنازہ نہیں ہوا، ابھی باڈی گھر سے قبرستان تک نہیں پہنچی، اور وہاں پہ ایک طرح طرح کی جو وہاں پہ چیزیں کریٹ کی جا رہی ہیں بالکل تاکہ آپ نے بالکل صحیح فرمایا. میں کنی صاحب آپ کے پاس پہنچوں گا. ابھی منیر صاحب نے ایک بات کی کہ ہم لوگ یہاں پہ یو ایس میں بیٹھ کے وی ہیو فریڈم آف ایکسپریشن، فریڈم آف اسپیچ، obviously with responsibility. پاکستان میں ایک عجیب سی فضا آج کل چلی ہوئی ہے کہ فری اسپیچ پہ تو پرماننٹ پابندی ہے نا جی. آپ کسی کا بیسیکلی جو جرنلسٹ ہیں ان کو یہ ڈکٹیٹ کیا جاتا ہے کہ دس از دا نیوز دیٹ یو ول ہیو ٹو برنگ اٹ ٹو دا مین اسٹریم میڈیا، ادروائز یا آپ کو پک اپ کر لیا جائے گا. اور جس طرح کہ آپ جمیل فاروقی کی سچویشن کو دیکھ لیں، اگر آپ کسی پولیٹیکل ارینا میں ہیں تو آپ اگر کسی اسٹیبلشمنٹ کے کسی بندے کا نام لے لیتے ہیں، آپ کو اٹھا کے لے جائیں گے اور جا کے آپ کو ننگا کریں گے. اور ننگا، مجھے یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ یہ ننگا کرنے والا فیشن ہمارے ملک میں کیوں شروع ہو چکا ہے اور کیا میسج دینا چاہتے ہیں. آئی مین دیٹ از دا لوسٹ لیول آف اینی ونز مینٹل کیپیسٹی کہ آپ ایک انسان کو اس حد تک ذلیل کر دیں. آپ کیا کہیں گے اس کے بارے میں؟ قاضی صاحب، ہم جو کوئی بڑا واقعہ ہو جاتا ہے تو ہمارا ذہنی جو ہے نا ڈسٹریکشن، وہ سارا اس کے پیچھے جو ہے نا ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دیا جاتا ہے. پچھلے کچھ دنوں میں، آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ منتھس، کچھ واقعات ہوئے ہیں. ذرا سا مجھے آپ دونوں سے پلیز. اگر مناسب سمجھیے تو وضاحت کر دیجیے گا جی. کہ لاہور میں ابھی 3 دن پہلے جمعے کے دن ایک کانفرنس ہوتی ہے آسما جہانگیر سے متعلق. وہاں پر 2 فیڈرل منسٹرز بیٹھے ہوئے تھے، بلاول بینگ دا فارن منسٹر اور نذیر تالر صاحب بینگ دا لا منسٹر. وہاں پر کچھ نعرے لگتے ہیں انہی لوگوں کے لیے جن کا کہ آپ ذکر کر رہے ہیں، اور اس کے اگلے دن لا منسٹر کو ریزائن کرنا پڑ جاتا ہے. اس دن کے بعد سے بلاول زرداری بھٹو جو فارن منسٹر ہیں ابھی تک میڈیا میں پبلک میں آئے نہیں. نمبر 1. شہباز شریف کا سعودی عرب کا MBS کا وزٹ ہوتا ہے، بلاول زرداری was not part of that as the trip is still on. تو یہ کیا بنانا اسٹیٹ ہے، ڈیپ اسٹیٹ ہے. تھوڑا سا پیچھے چلیے، آج کی پاور پارٹی کا ایک کپل مریم اور ان کے میاں صفدر کراچی میں آواری ہوٹل میں ہوتے ہیں. دروازہ توڑ کے صبح 3 بجے ان کو صفدر کو لے جایا، کیپٹن صفدر کو لے جایا جاتا ہے. اس کے بعد آئی جی سندھ جو ہے وہ غائب ہو جاتا ہے. آئی جی سندھ کو اٹھا کے لے جاتے ہیں کچھ لوگ. یہ نیوکلیئر اسٹیٹ کے اوپر ٹرسٹ کی بات ہو رہی ہے. اچھا، آئی جی پولیس کو اٹھا کے لے گئے، اس کو چھوڑا کوئی 8-10 گھنٹے کے بعد. یہ کسی اور ملک میں دیکھا، یہ میرے خیال میں کینیا میں بھی شاید نہیں ہوتا ہوگا. اچھا، اس کے بعد جب 4-5 دن میں پریشر پڑا تو کہا کہ کچھ لوگ لے گئے تھے وہ جذباتی ہو گئے تھے. یار اس ملک میں آپ ہاؤ یو آر گوئنگ ٹو میک پیپل اکاؤنٹیبل اینڈ ہو؟ انفارچونیٹ ہے جی، بہت انفارچونیٹ سچویشن ہے. اٹس ٹربلنگ اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم ہم لوگ یہ بھی نہیں چاہتے کہ ہم آج جس طرح اگر آپ اعظم سواتی صاحب کی اسٹیٹمنٹ کو دیکھیں، اور انہوں نے اس میں کلیئرلی کہا جی کہ آئی ہیو submitted the name of those individuals who were passing the orders کہ بھائی اس کو make him a strip naked. اچھا، a sitting senator, I mean that's the highest house in our parliamentary system, and one of the most senior senators, 74 years old, a lawyer, internationally recognized person. اس کے ساتھ اس طرح کا آپ سلوک کر کے ملک کی عزت میں آپ کیا اضافہ کرنا چاہ رہے ہیں؟ واٹ آر یو ٹرائنگ ٹو اکمپلش؟ پہلی بات. دوسری بات یہ ہے، آپ کو گورنمنٹ کو، آپ کو انٹیریئر منسٹر کے ساتھ آپ کوشچن کریں تو وہ اپنے آپ کو ثابت کرتا ہے جی کہ میں بے بس ہوں. آپ پولیس والے سے کہیں جی تو پولیس والا کہتا ہے جی کہ دیٹ از بیانڈ می. آپ کورٹ کے پاس چلے جائیں تو کورٹ کہتا ہے جی کہ وی نیڈ ٹو ہیو مور ڈیٹیلز آن سرٹن ایشوز. مجھے یہ بتائیے کہ پاکستان میں ہو کیا رہا ہے؟ ہو از ایکچولی رننگ دا کنٹری؟ منیر صاحب فرمائیے گا پلیز. یہی تو پاکستان کی ایک پرابلم اس وقت جو ہے کہ ایک ایسی فورس پاکستان کے اندر موجود ہے جو ہر وقت ایک اپنی پاور شو کریٹ کرتی ہے، بتاتی بھی ہے. اور جیسا آپ
کہ لوگوں کو ننگا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ لوگ جسمانی تشدد تو برداشت کر لیتے ہیں، لیکن جو سائیکالوجیکل ٹارچر ہوتا ہے اور جو اس طریقے سے ایک سینئر لوگوں کے ساتھ جو کیا جاتا ہے وہ پوری زندگی کے لیے ان کے لیے صدمہ ہوتا ہے، تو وہ پوری زندگی کے لیے یاد رہتا ہے، پریشر بلڈ ہوتا ہے۔ تو اس وقت بھی ہم سارے لوگ جتنے بھی ہیں ہمیں نظر بھی آ رہا ہے، اور جو کچھ ہو رہا ہے پاکستان کے اندر، اگر کسی طریقے سے ساری دنیا مل کر، جس طرح سوشل میڈیا کی پاور ہے اور پاکستانی بھی اب بہت زیادہ اویئر ہوتے جا رہے ہیں، خاص طور پہ جو یوتھ ہے پاکستان کی، وہ کسی بھی صورت میں قبول کرنے کو یہ ساری چیزیں تیار نہیں ہیں۔ تو اگر کسی طریقے سے ایک پریشر جو بلڈ ہوتا ہے، ان چیزوں کو اگر سٹاپ کر لیا جائے کسی طریقے سے، تو ہی پاکستان کے اندر کچھ بہتری آ سکتی ہے۔ اور چند ایک سوالات ہیں جو میں چاہوں گا کہ آپ دونوں صاحبان کے، ماشاءاللہ آپ لوگ اس چیز پہ نظر رکھتے ہیں، کنسرن بھی ہے اور انالیسس بھی آپ دیتے رہتے ہیں۔ چند ایک سوالات ہیں جو میں یہ چاہوں گا کہ پاکستان کی گورنمنٹ ڈینائی کر رہی ہے جی کہ ہم نے اس کے اوپر 15-16 FIR نہیں کٹوائیں، تو پھر یہ FIR کس نے کٹوائی تھی؟ پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ 24 آورز میں اس کو پک کر لیا جانا تھا، یہ کون لوگ تھے جو ان کو پک کرنا چاہ رہے تھے اور لے جا کے ان کے ساتھ وہی سلوک کرنا تھا جو جمیل فاروقی کے ساتھ ہوا، شہباز گل کے ساتھ ہوا اور پھر اعظم سواتی صاحب کے ساتھ ہوا؟ پھر وہ کون سے محرکات تھے جن کی وجہ سے ان کو پاکستان چھوڑنا پڑا؟ ایک ایسا محب وطن پاکستانی جس نے اپنی ساری زندگی، مطلب اس کے پاس کسی ملک کا ویزا بھی نہیں لگا ہوا تھا، وہ شخص جس نے ساری زندگی ملک کو ایک نیا ٹرینڈ دیا ہے انویسٹیگیٹو جرنلزم کا، ٹروتھ جو ہے وہ سامنے لے کے آیا، جھوٹوں کو ایکسپوز کیا، کرپشن کو ایکسپوز کیا، اب اس کے لیے اسی ملک کے اندر جس کی وہ بھلائی چاہ رہا تھا، اس کے اندر اس کے لیے زمین اتنی تنگ کر دی گئی کہ وہ رات کے اندھیرے میں اس کو ملک سے اسکیپ ہونا پڑا، اور پھر وہاں پہ بھی اس کا پیچھا نہیں چھوڑا گیا۔ یہ وہ سوالات ہیں جو ہم لوگ ظاہر ہے اس چیز پہ تو ڈسکس نہیں کریں گے کہ کینیا میں کیا ہوا، سب کو پتہ ہے کہ کینیا میں کیا ہوا، کیونکہ آج کی رپورٹس آپ اگر دیکھیں وہ 4 ڈیفرنٹ کنفلکٹنگ رپورٹس آ رہی ہیں جو کینین اتھارٹیز بتا رہی ہیں، اور اس کے اندر ارشد شریف کو جب ٹارگٹ کیا گیا تو اس کو کلوز شاٹ مارا گیا اور پیچھے سے شاٹ مارا گیا، اور 2 بندے اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، ڈرائیور اینڈ ہز بردر، وہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہے۔ 17 bullets were fired. Out of 17, 11 of them was on the ارشد شریف سائڈ، اور پیچھے سے اس کو بلٹ مار کے اس کو کل کر دیا جاتا ہے۔ یہ کون سی اتنی سپر پاور قسم کی ایجنسیز ہیں کہ جو جس کے پیچھے پڑ جائیں تو وہ ملک میں بھی نہیں چھوڑتی اور باہر بھی نہیں چھوڑتی؟ مجیب قاضی صاحب، آپ کو بھی پتہ ہے اور سارے جتنے بھی میڈیا والے ہیں ان کو بھی پتہ ہے، اور پوری دنیا کو پتہ ہے، نہ صرف پوری دنیا، پاکستان اور سب کو پتہ ہے کہ کون سی فورس ہے پاکستان کے اندر، اور وہ فورس کس طریقے سے کام کرتی ہے، کیسے کام کرتی ہے، اور کہاں کہاں تک ان کی پینیٹریشن ہے۔ تو وہ سب کو سوالات کے جوابات کا بھی پتہ ہے، لیکن اب جیسے ارشد شریف صاحب پاکستان واپس آئے ہیں، ان کی زبان بند ہو گئی ہمیشہ کے لیے، تو لوگوں کی زبانیں بند ہو جاتی ہیں ہمیشہ کے لیے، اور بہت سارے ہمارے جو سو کالڈ میڈیا جرنلسٹ ہیں ان کی بھی زبانیں اس وقت بند ہوئی ہیں۔ تو سب لوگوں کو پتہ ہے کہ اس وقت کی کیا صورتحال ہے پاکستان کی، اور طاقت کا جو منبع ہے پاکستان میں وہ کون لوگ ہیں، اور وہ کون لوگ ہیں جب چاہیں کسی بھی بندے کے لیے وہ ایزی لائف دے سکتے ہیں وہاں پہ، اور جب چاہیں ان کے لیے اتنا مشکل وقت کریٹ کر سکتے ہیں کہ اس بندے کو، اس کی پوری فیملی کو، سب کو پاکستان کو خیر آباد بھی کرنا پڑے گا۔ اگر پاکستان واپس آنا پڑے گا تو اسی طریقے سے واپس آئیں گے جیسے ارشد شریف صاحب واپس آئے ہیں۔ کرنی صاحب، کیا یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے تہیہ کیا ہوا کہ اگر ہم نے کشمیر کو آزاد کرا دیا تو ایسا نہ ہو پیچھے سے پاکستان آزاد ہو جائے؟ ہاں نہیں، ڈیفنس کا جو بجٹ ہے وہ کٹ ڈاؤن ہو جائے گا تو کیش فلو ڈرائی ہو جائے گا۔ اور جہاں تک آپ کا پہلا، آپ نے تمہید کے ساتھ وہ کہ کون لوگ ہیں، تو بھائی یہ تو آپ صحافیوں کی بات کر رہے ہیں۔ میں نے تو پہلے عرض کیا کہ آئی جی پولیس کو اٹھا کے لے گئے اس کے گھر سے اتنے گھنٹے، تو اس آئی جی پولیس نے یہ بتایا ہمیں آج تک
اتنے سال گزرنے کے بعد کون لوگ لے کے گئے تھے؟ یا وہ آئی جی، وہ کوئی سی آئی اے کے تو یا لینگلے کے یا موساد کے ایجنٹ تو نہیں تھے نا جو آئی جی پولیس کو لے گئے تھے، ہمارے ہی پیٹی بند بھائی بہن تھے نا، بھائی تھے. تو اس میں کون سی راکٹ سائنس ہے؟ پہلے اس کا تو جواب دے دینا. آپ کی نظر سے اب ہم لوگ دیکھیں، امید تو رکھنی چاہیے، اچھی امید ہونی چاہیے. ابھی کورٹ نے بھی ڈیسائیڈ کیا جی کہ وہ ایک کمیشن بنا رہے ہیں، پرائم منسٹر نے بھی کہا ہے. یہ سارا ایک دوبارہ سے ایک پرانا منترا ہم دیکھ رہے ہیں، چل رہا ہے کہ سارے ون پیج پہ. آج تک کسی کمیشن کا کچھ ریزالو ہوا؟ آپ کی نظر میں کرنی صاحب، میں آپ سے پوچھوں گا، پھر میں جاؤں گا منیر صاحب کے پاس، کہ یہ بتائیے کہ یہ جو کمیشن ویشن بن رہے ہیں یا انٹرنیشنل کمیشن اگر کوئی بن جاتا ہے یا کچھ، آپ کو ان میں سے کس پہ امید ہے کہ کہاں سے کوئی کسی حد تک انصاف مل سکتا ہے فیملی کو، جرنلسٹک کمیونٹی کو، اور یہ امید پیدا کی جا سکے کہ ڈاؤن دا روڈ اس طرح کا واقعہ دوبارہ نہیں ہوگا؟ آپ جس جگہ بیٹھے ہوئے نا، جس کو ہم امریکہ کہتے ہیں، پہلے آپ انٹرنیشنل لیول پہ جمال خشوگی کا کیس تو ریزالو کرا دیں. اب آصف غفور کو پکڑ لیا تھا دبئی پہ اور پھر ابو دھابی جیل میں بند کر دیا تھا پچھلے ہفتے. خیر وہ آ گئے، جو ان کا اٹرنی تھے خشوگی کے، اس کو بند کر دیا تھا، اٹھا کے لے گئے تھے ابو دھابی جیل میں. پہلے وہ تو آپ ریزالو کرا لیں. کن کی طرف دیکھ رہے ہیں ریزولوشن کے لیے؟ جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں شہاب صاحب کہ پاکستان کے اندر کے لوگ ہی اگر نہیں چاہیں گے تو انٹرنیشنل کمیونٹی کیا کرے گی؟ پاکستان میں یہ جو اس وقت جتنے بھی کمیشن بن رہے ہیں، یہ تو اور زیادہ لمبا اور بہت ہی، جس طرح آج پریس کانفرنس ہوئی ہے ایک، اور جس طرح جس بندے کو بھی چاہیں جس طرح کا بیان لینا ہے لینے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. اور اداروں کے اندر بھی، ہر طرح کے اداروں کے اندر بھی لوگ جس طرح چاہیں اس کو سپلٹ کر دیں، جس طرح چاہے اوپینین چینج کر دیں. اور یہ جسٹ کچھ دنوں کی بات ہے، اس کے بعد آپ دیکھیے گا لوگ آہستہ آہستہ کس طریقے سے کیا کیا کریٹ ہوتا ہے، اس کے اندر سے کیا کیا چیزیں نکلتی ہیں. جب سچائی کو دبایا جائے اور سچائی جو اس وقت جو لوگ لے کے سامنے آنا چاہتے ہیں ان کی آوازوں کو خاموش کیا جائے، تو جتنے مرضی کمیشن بنا لیں، جتنے مرضی لوگوں کو لے کر آ جائیں، کبھی بھی سچائی سامنے نہیں آئے گی. اور سچائی کو دبانا اور اس کو پریونٹ کرنا، تو مجھے نہیں لگ رہا کہ کچھ بھی ہونے والا ہے اس بارے میں. آخری سوال دونوں احباب سے کہ آج کی دو سٹیٹمنٹس آئی ہے، ایک فیصل واوڈا کی طرف سے آئی ہے اور ایک اعظم سواتی کی طرف سے آئی ہے. اور وہ سٹیٹمنٹ یہ ہے کہ جو کلر ہائر کیا گیا تھا اس کا کھرا جو ہے وہ اسلام آباد سے ملتا ہے. آپ اس بات پہ کس حد تک ایگری کرتے ہیں؟ پاکستان میں 24 آور کے اندر اندر ان کو پاکستان سے ڈھکیلنا، حالانکہ پاکستان میں بھی کئی ایسی جگہ ہیں جہاں پہ سکیور ہو سکتی ہیں، اس کی لائف سکیور ہو سکتی تھی. بہت سارے ایسی جگہ ہیں جہاں پہ ان کو پروٹیکشن دی جا سکتی تھی، اور جن کو پروٹیکشن دی جائے تو بہت ہی کچھ بھی نہیں ہوتا وہاں پہ پاکستان میں کسی کو. لیکن جہاں سے نکالنا وہاں پہ، اور دبئی سے بھی نکالنا، دبئی میں دیکھا کہ جہاں بھی کچھ ممکن نہیں ہے تو کسی ایسی جگہ پہ، اور پھر وہاں پہ کینیا کے جس ایریا میں وہ رہ رہے تھے وہاں بھی ممکن نہیں تھا، وہاں سے بھی گاڑی چلوا کے ایک ایسے ایریا میں لے کے جانا جہاں جو بھی تقریباً ان کی جو نیوز بھی ہے وہ بھی تقریباً کافی دیر کے بعد لوگوں تک اور صحافیوں کو بھی وہاں تک نہیں پہنچنے دینا. تو آپ کو کیا لگتا ہے تھوڑا پاکستان سے نہیں تو کہاں سے جائے گا؟ کنی صاحب؟ نہیں، کھرا تو اسلام آباد میں تو بنی گالا بھی ہے جناب. اور پشاور ایئرپورٹ سے ایگزٹ ہوا تھا، لاہور سے تو نہیں ہوا، کراچی سے تو نہیں ہوا نا، یا اسلام آباد سے تو نہیں ہوا، پشاور ایئرپورٹ سے ایگزٹ ہوا تھا. تو کھرا جو ہے وہ کئی جگہ جا سکتا ہے. ایک اور اچھا، اسی سے ایک اور سوال بھی اب میں دیکھ رہا تھا، ایک کسی چینل پہ چل رہا تھا جی کہ وہاں پہ نواز شریف صاحب کی شوگر میلز بھی ہیں کینیا کے اندر، اور وہاں پہ ان کے بہت سارے پرسنل امپلائیز بھی ہیں. ہاؤ وڈ یو ریلیٹ ٹو دیٹ؟ آپ کا سوال کس سے ہے؟ آپ سے. مجھ سے ہے؟ میرا نام لے کے بتائیں گے نا. آپ کا مطلب تو منیر صاحب بھی ہو سکتے ہیں. آپ کرنی صاحب سے ہے جی میرا سوال. اچھا نہیں، تھینک یو. میں کلیئر کر دوں، I'm sorry، یہ ہنسنے کی بات نہیں ہے، ہم بڑا ایک سیڈ ایپیسوڈ ہے، معذرت کے ساتھ. اسی کینیا میں سلمان اقبال کے بھی بزنس انٹرسٹ، اسی کنٹری کی ہم بات کر رہے ہیں. ساؤتھ افریقہ سے مرڈر اسکواڈ آتے ہیں، الطاف حسین کے، ایم کیو ایم کے، واردات کرتے ہیں کراچی میں، ساؤتھ افریقہ چلے جاتے ہیں. کوئی ہوا
کیسے آئے کیسے چلے گئے, تم بس یہ گورکھ دھندا ہے. ہائے ہائے, فائنل ورڈز منیر صاحب. جی ہم بھی یہی کہیں گے کہ وہاں پہ بھی کافی لوگ جہاں اب جب تک اس کا صحیح طریقے سے سچائی کے ساتھ اس کی انویسٹیگیشن نہیں ہوتی اور سچائی کو سامنے نہیں لایا جاتا, تھیوریز بہت ساری ہر بندہ بنائے گا اور بنتی جا رہی ہیں, جیسے جیسے دن گزرتے جا رہے ہیں اتنی زیادہ تھیوریز بنتی جا رہی ہیں. وہاں کی پولیس کی اسٹیٹمنٹ بھی چینج ہوتی جا رہی ہے, بیانات بھی چینج ہوتے جا رہے ہیں, جوڈیشل کمیشن پہ کمیشن بنیں گے, انکوائریز پہ انکوائریز ہوں گی, اور آخر میں اسی طریقے سے ہوگا جیسے کئی سالوں سے پاکستان میں ہوتا ہے. آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ. ٹائم ختم ہوا چاہتا ہے, اس امید کے ساتھ کہ ہم انشاءاللہ جب تک ہماری زندگی ہے, جب تک ہماری سانسیں ہیں, ہم ارشد شریف کے مشن کو ڈائٹ ڈاؤن نہیں ہونے دیں گے. وی ول اسٹینڈ بائی ہز کمٹمنٹ. جہاں تک ہو سکا ہم سے ہم فریڈم آف ایکسپریشن, فری پریس کی بات کرتے رہیں گے, اور جب تک ارشد شریف اور اس کی فیملی کو جسٹس نہیں مل جاتا, جس فورن تک بھی ہمیں جانا پڑا, ہم نے آواز اٹھانی ہے اور ان کے مشن کو کنٹینیو رکھنا ہے. Until next time, take good care of yourself. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Thank you very much.